ان کے اوپر کیچڑ اچھالنا ہے، وگرنہ حقیقت میں ان کے جو ذاکر ہیں یا ان کے جو واعظین ہیں، ان کو تو حقیقت میں شان حسین اور حسن اور سیدنا علی کی وہ بھی نہیں بتلاتے، ان کو وہ بھی نہیں بتلاتے، ان کو بھی نہیں پتا کہ ان کی شان کیا ہے۔ اگر شان سننی ہے تو اگلے جمعہ میں آپ کو سناؤں گا، شان حسن سناؤں گا، شان حسین سناؤں گا، نبی پاک کے فرمان سے سناؤں گا، احادیث کی کتابوں کے حوالے سے سناؤں گا، پھر تمہیں پتہ چلے گا حقیقت کے اندر سیدنا حسن اور سیدنا حسین کی شان کیا ہے اور ان کا مقام کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے، اور پھر جنہوں نے ان کی گستاخیاں کی ہیں ان کا انجام دنیا کے اندر کیا ہوا۔ آخرت میں تو بات کا معاملہ ہے نا، وہ تو اللہ دیکھیں گے اللہ نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ ہم تو دنیا کے اندر جو تاریخ کے اندر ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جنہوں نے ان کی گستاخی کی ہے، دنیا کے اندر ان کی کیا سزا ملی ہے، ان کا کیا انجام ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہمیں بھی اپنا یہ حصہ ڈالنا چاہیے، چاہے وہ فیس بک کے اوپر ڈالیں، چاہے ٹویٹر کے اوپر ڈالیں، چاہے واٹس ایپ پہ ڈالیں، اور یہ احتجاج چلائیں کہ ایسے آدمی کو کوئی بھی ہو، چاہے کسی صحابی کے بارے میں کوئی سنی ہو یا شیعہ ہو، اگر وہ گستاخی کرے تو فوراً قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کو گرفتار کریں اور اس کے خلاف جو قانونی کارروائی ہے اس کو لائیں اور اس کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکائیں، تاکہ یہ سلسلہ جو ہے اس طرح کے صحابہ کے خلاف رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف جو ہے یہ ختم ہو سکے۔ کیوں؟ جب تک قانون نہیں بنے گا اس ملک کے اندر یہ بات ختم نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ قانون بنتا ہے، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں سزا ملے گی، جب قانون ہی نہیں ہے تو کسی کو کیا ڈر ہونا ہے؟ صرف یہ قانون ہمارے لیے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر اور باقی صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیوں، آپ کو یہ بھی پتہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ کل کی تاریخ کے اندر اللہ رب العالمین نے 14 اگست کو ہمیں پاکستان کا یہ عظیم ملک اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جس کی بنیاد کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ اسلام کی بنیاد بھی یہی اور پاکستان کی بنیاد بھی یہی۔ تو اس دن کے اندر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ سوچنے کی بات ہے نا، اس دن کے اندر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ جس دن کو اللہ نے ہمیں یہ ملک دیا ہے، ہمیں آزادی ملی ہے، آج ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، بے خوف و خطر، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اس کے پیچھے تو ہمیں دیکھیں کہ ہمارے جو بڑے بڑے مسلمان بھائی، مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو گزری ہیں، انہوں نے کتنی اس کے لیے قربانیاں دی ہیں، کتنی شہادتیں ہوئی ہیں، آج ہم ان کو بھول چکے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اس دن کے اندر اپنے مالک سے یہ عہد کرتے کہ یا اللہ آج کے بعد ہم اگر زندگی گزاریں گے تیرے حکم کے مطابق گزاریں گے اور تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاریں گے۔ لیکن ہم نے سمجھ لیا ہے کیا ہے، اس دن کے اندر جھنڈیاں لگا لینی، وہ پاں ٹوٹے وہ بجا لینے، بین لگا لینے، جلوس کی شکل میں سڑکوں پہ نکل جانا، بس ہم نے اس کو سمجھ لیا ہے کہ یہ 14 اگست کا مقصد ہے۔ 14 اگست کا مقصد یہ نہیں ہے، 14 اگست کا مقصد ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کا مقصد ہے کہ جو بندہ یہ پڑھ لیتا ہے
وہ اپنے سالم وجود کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے کہ اللہ اب میرے اس وجود پر مرضی چلے گی تو تیری چلے گی یا تیرے پیغمبر کی چلے گی۔ لیکن آج ہمارے اوپر مرضی کس کی چل رہی ہے؟ شیطان کی چل رہی ہے۔ شیطان جدھر ہمیں لے کر کے جاتا ہے ہم ادھر چل پڑتے ہیں، اس کی بات مان لیتے ہیں۔ اور اس دن تو ہمیں چاہیے کہ ہماری مسجدیں بھری ہوئی ہوں، مساجد کے اندر کوئی اور آدمی آئے تو اس کو جگہ نہ ملے نماز پڑھنے کی۔ کیوں؟ کفار کو پتہ چلے کہ مسلمان کتنے خوش ہو رہے ہیں کہ اللہ نے جس دن ہمیں ملک دیا ہے اور ہمیں آزادی دی ہے، ہم مل کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے گھروں کے اندر اتنے اکٹھے ہو چکے ہیں کہ اللہ کے گھروں کے اندر جگہ ہی نہیں بچی۔ لیکن اس دن اللہ کے گھر اس دن بھی خالی نظر آتے ہیں۔ اور دوسرا، یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر 10 محرم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ہے، اور اس روزے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جو ایک روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، یہ ایک روزے کی۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کے لیے ایک روزہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ 9 محرم کا بھی روزہ، 9 محرم کا یہودیوں کی مخالفت کے لیے، 10 محرم کا تو ہم نے رکھنا ہی رکھنا ہے۔ اگر کوئی 9 کا نہیں رکھ سکتا وہ ان کی مخالفت کے لیے کیا کرے؟ آپ 10 کے ساتھ 11 کا رکھے۔ اور جو فضیلت ہے ایک گزشتہ سال کے گناہوں کی معافی کی جو فضیلت ہے وہ صرف بھائیو یاد رکھنا 10 محرم الحرام کے روزے کی ہے، 10 محرم الحرام کے روزے کی ہے۔ اور پھر یہاں بھی ہمارے بھائیوں نے بڑی الجھن پیدا کر دی ہے، وہ جی 10 محرم کا روزہ تو ختم ہو گیا، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا اگر میں زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ جب 9 کا رکھوں گا تو پھر بھائی بتائیے مجھے، آپ نے اگر کہہ دیا کہ ہاں میں 9 کا رکھوں گا، آپ نے 9 کی کوئی فضیلت بتائی ہے کہ بھائی جو آدمی 9 کا روزہ رکھے اس کے 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف ہیں؟ کوئی حدیث آپ کی نظروں کے سامنے سے گزری ہو؟ جی کسی نے کوئی پڑھی ہو؟ میں نے تو جہاں بھی پڑھی ہے جس کتاب کے اندر ہی ہے یہ 10 محرم کے روزے کے بارے میں ملی ہے۔ پھر دوسری بات، ہم اصول کی طرف جاتے ہیں تو یہ باعث لمبی ہو جاتی ہے۔ بہرحال اتنا ذہن میں رکھیں 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی ہے۔ 9 کا یا 11 کا یہ یہودیوں کی مخالفت کے لیے رکھنا ہے۔ اور پھر اس مہینے کے اندر کوئی بھی غیر شرعی کام ہم نے نہیں کرنا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہو۔ نہ ہم نے سبیلوں سے پانی پینا ہے، نہ ہم نے سبیلیں لگانی ہیں، نہ ہم نے ان دنوں کے اندر کوئی چیز تقسیم کرنی ہے، اور نہ کہیں سے آئے تو وہ لے کر چھپا کے پیچھے رکھ کے بعد میں کھا لینی ہے، یہ بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، واپس بھیج دینی ہے۔ اور یہ بھی نہیں کرنا کہ یہ ہمارا دوست ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا پڑوسی ہے، محلے دار ہے اور گلی والا ہے، یہ ناراض ہو جائے گا، یہ تو لیتا نہیں ہے۔ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، اگر آپ نے رکھ لیا رب ناراض ہوگا تو پھر کیا کر لو گے؟ ایک ہی دفعہ اس کو کہہ دیں میں نہیں لیتا۔ اور پھر ہمارے کچھ بھائی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہم تو ویسے پکا لیتے ہیں، اللہ کے نام پر ویسے پکا لیتے ہیں۔ بھائیو یاد رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے اسی قوم سے ہوتا ہے۔ آپ کو باقی 11 مہینے نظر نہیں آتے رب کے نام پہ؟ آپ کو باقی 11 مہینے نظر نہیں آتے؟ ان کے ناموں کے اندر پکائیں، لے آئیں مسجد کے اندر، یہاں نمازیوں کے کھلائیں، ہم بھی کھائیں گے اللہ کے نام پر اور یہاں نمازیوں کو بھی کھلائیں۔ باقی 11 مہینے نظر نہیں آتے، یہ محرم الحرام کا 1 مہینہ نظر آ جاتا ہے، اس کے اندر اللہ کے نام پر پکانا ہے۔ میرے بھائیوں اپنے گھر کے لیے پکائیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن آپ کہیں کہ نہیں ہم نے پکانا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے نام پر تقسیم کرنا ہے، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ اور یہ جو سبیلیں لگی ہوئی ہیں یہ تو بالکل ناجائز ہیں، حرام ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ جس چیز کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، وہ حرام ہے، لہٰذا ہم نے ان چیزوں سے بچنا ہے۔ دعا فرمائیں کہ جتنے ہمارے مسلمان بھائی بیمار ہیں اللہ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اس طرح ہمارے حکیم صاحب ان کا آج آپریٹ تھا، ان کے لیے، اور ان کا بھتیجا ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ان کو شفا و تندرستی عطا فرمائے۔ ہمارے حاجی نذیر صاحب ہیں، عبدالحفیظ صاحب ہیں، باقی جو نمازی ہیں
اے اللہ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ ان کو شفا و تندرستی عطا فرما، اے اللہ ہمارے جتنے بھائی اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو معاف فرما، یا اللہ ان کو عذاب قبر سے بچا، انہیں عذاب جہنم سے بچا، انہیں جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما، اے اللہ ہمارے جتنے مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں اے اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما، یا اللہ ظالموں کو تباہ و برباد فرما، اے اللہ جتنے ہمارے مسلمان بھائی جہاں کہیں قید ہیں یا اللہ ان کو باعزت رہائی نصیب فرما، اے اللہ ان کو باعزت رہائی نصیب فرما، اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو اسلام